جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے ظاہر ذاتی اولیات پہ تھوڑی سی گفتگو کی, مذہبی اولیات پہ گفتگو کی. میں چاہتا ہوں یہ جو ریفارمز کے کام آج پوری دنیا میں ہوتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں صاحب سوشل ورک کہتے ہیں, فلاحی کام کہتے ہیں, کیا کمال آپ نے بنیادیں رکھی ہیں اس کی تفاصیل بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اب کوئی بھی مسلمان نہ ہو, یہ مسلمان کافی ہیں آپ کے. آئے ہائے اللہ. حضرت عمر بن خطاب کی ہم فلاحی اولیات جب ذکر کرتے ہیں تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا گھر نہیں بڑھا, لوگوں کے گھر بھرے. واہ. سڑکیں بنانے سے لے کر لوگوں کے گھر تعمیر کرنے تک, لوگوں کے گھروں میں اس عرب کے معاشرے میں پانی مہیا کرنے تک, اور زندگی کی ساری سہولیات گھروں میں پہنچانے کا جو سب سے پہلا پروگرام تشکیل دیا گیا وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. کمال یہ کہ 1450 برس کے بعد کراچی جیسا میگا سٹی ہم سے نہیں سنبھل رہا ہے, ہم سنبھالنا ہی نہیں چاہتے. اس وقت انہوں نے بتا دیا تھا انفراسٹرکچر ہوتا کیسے, شہروں کی ایکسپینشن کرو, بڑھاؤ شہروں کو. شہر تعمیر کیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بتایا کہ ایک شہر کے اندر اس سے زیادہ کیپیسٹی میں افراد نہیں رہ سکتے. جب افراد کی تعداد اتنی ہو جائے تو پھر نیا شہر آباد کرو. اور پاکستان کی 73-75 سالہ تاریخ میں صرف 3 شہر آباد ہوئے, اس کے بعد کوئی شہر نہیں آباد ہوئے. بالکل. جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی شہر آباد کرتی. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مکانات بنانے والے افراد تھے ان کی تربیت فرمائی. کہا ایک بندے کو چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے 3 کمروں سے زائد مکان بنانے کی اجازت نہیں. اوکے. مکان بھی بنائے تو 3 کمرے ہوں, اس سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں. 3 بیڈ رومز ہوں گے, اس سے زائد کی اجازت نہیں, تاکہ امیر اور غریب کے درمیان میں فرق ختم ہو جائے. پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فلاحی کام کیے ان میں لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچایا. اس میں جو آپ نے نہر امیر المومنین بنوائی, نہر کھدوانے کا کام, جی وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ 96 کلومیٹر لمبی نہر تھی, اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ بحر نیل کو اور بحر قلزم کو ملا کے اس کے درمیان سے نہر لیں. واہ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاز جو ایک لمبا چکر کاٹ کے آتے تھے یا اونٹوں کے ذریعے سامان آتا تھا, تو اس نہر کے بنوانے سے 20,000 ٹن غلہ جو ہے 1 سال کے اندر مدینہ المنورہ میں آیا. سبحان اللہ. لوگوں کی جو قحط سالی اور مفلسی تھی وہ دور ہو گئی. اور پھر حضرت مصر سے آپ نے غلہ منگوایا تھا مدینہ شریف کے لیے کہ وہاں خشکی کے راستے ایسا ہے. گورنر مصر نے کہا تھا کہ 1 اونٹ جو ہے مدینے میں ہوگا اور 1 اونٹ مصر میں ہوگا, فکر نہ کریں. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ قضاء کے عہدے کو مقرر کیا, قاضی مقرر کی, اور پھر ان کی ساتھ سیلریز بھی مقرر کی. اور ایک دفعہ معاملہ ہوا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قاضی مقرر کیا حضرت زید کو, اور حضرت ابی بن کعب کے ساتھ معاملہ ہوا تو لے کے ان کو گئے. جب معاملہ بڑا خوبصورت تھا, حضرت زید نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا تو کرسی چھوڑ دی, تو فرمانے لگے تم نے تو پہلے ہی ظلم کر دیا, میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا, تم نے کیوں میرے لیے کرسی خالی کی. اور بتایا کہ کوئی کتنے بڑے عہدے میں چلا جائے, جب وہ فیصلہ کروانے آئے گا تو کٹیرے میں کھڑا ہوگا جیسے عمر بن خطاب نے بتایا. اچھا پھر دیکھیں قاضیوں کی, فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کرنا, ججز کی تنخواہیں, بونس سالانہ سمائی مطلب. جی بالکل. یہ اس لیے ہے تاکہ کسی کی طرف سے پیسے کے متلاشی نہ ہو. جب کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے تو بے انصافی نہیں ہو سکے گی. پتا ہوگا میرا اتنا کھانا مجھے ملنا ہے, اور انصاف پر قائم رہے گا. قاضی کے لیے الادب المفتی والمستفتی کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ قاضی کسی کی دعوت نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ جب وہ کسی کی دعوت کھائے گا تو پھر فیصلہ نہیں صحیح کر سکتا. سینسس کا انتظام آپ نے کیا, مردم شماری کا, بتائیے اس بارے میں. مردم شماری اس سے پہلے آپ قبیلوں کے اگر انتظامات دیکھیں تو جس کے پاس تلوار زیادہ تھی وہ زیادہ طاقت والا تصور ہوتا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردم شماری کروا کے ایک لڑی میں پرو دیا, اور بتایا کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہیں, فلاں اتنی تعداد میں, علاقوں کی حد بندی کی. اور پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلاحی کاموں میں بڑا بے مثال کام کہ آپ نے شیرخوار بچوں کے وظیفے مقرر کیے. یہ کیا کمال بات ہے. آپ روتے ہوئے بچے کو دیکھا اور کہا پتہ نہیں عمر تیری وجہ سے کتنے بچے روئے, پیدا ہوتے ساتھ ہی وظیفہ اس کا مقرر کر دیا. کیا بات ہے. اور پھر جو لقیت ہیں, جو لاوارث بچے ہیں, جن کو ماں باپ جن کے وصال کر گئے یا ان کو ماں باپ میسر نہیں آئے, ان چھوٹے بچوں کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہاؤس بنائے ہوئے تھے, وہاں ان کی تربیت ہوتی, کھانا پلانا ہوتا. یہ ساری وہ چیزیں تھی جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے فلاحی کام. اچھا آج
آج ہم 2000 روپے دے کر احسان کر رہے ہیں قوم کے اوپر. 2000 روپے صاحب, بڑا احسان عظیم ہم نے کر دیا پاکستانیوں کے اوپر. وہاں تو باقاعدہ وظائف مقرر تھے, تمام سال کے وظائف مقرر تھے, اور کسی قسم کا احسان نہیں تھا. آسان نہیں تھا. یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور بتایا یہ جاتا تھا کہ یہ لوگوں کے پیسے ہیں جو لوگوں میں تقسیم کیے ہائے ہائے. ایک اور بات دیکھیں, یہ شیرخوار بچے کی آپ نے بات کی, یہ بھی سماعت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب یہ بات آئی کہ عورت جو ہے اپنے بچے کا دودھ اس لیے چھڑوانا چاہتی ہے کہ اسے وظیفہ ملنا شروع ہو جائے, تو آپ نے فوراً ازیوم کیا کہ نہیں, اب تو پیدائشی بچے کے لیے جو ہے وظیفہ مقرر ہونا چاہیے. اس میں ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہاں بتائیے جنید بھائی, کہ وہاں لوگ کتنے دیانتدار تھے. ہائے ہائے, جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ میرے بچے کو دودھ چھڑوا دیا تو وظیفہ جاری کر. ہائے ہائے ہائے. تو یہ لوگوں کی دیانت تھی, کیونکہ حاکم دیانتدار تھا تو لوگ دیانتدار تھے. دیکھیے میں تو ایک بات بتاؤں آپ کو ناظرین, وقفے پہ چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے رہے اور پھر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کے شرماتے رہے. میں اس وقت ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو کرسی کی بڑی لالچ ہے نا, جو طاقت, کرسی, حکومت کے بڑے دل دادا ہیں, ان کو چاہیے آئینہ سامنے رکھیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں. آپ کو پتہ چلے گا صاحب کہ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے اور وہ کر کیا گئے ہیں. یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بنیادیں رکھ دی ہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم, اگر آج کے حکمران صحیح معنوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر لیں تو پھر کسی اور کام کی ضرورت